بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم جادو کا علاج اس کے بارے میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے مضبوط دلائل اور معتبر وظائف کے ساتھ عرض کریں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو سننا تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے لازم اور ضروری ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر گھر میں کوئی ایسا معاملات ہو جائیں تو قرآن و حدیث کے وظائف اور دلائل سے ان چیزوں کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ تو جادو کا علاج سننے سے پہلے اب تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل ریاست آف اسلام کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچے اور ان کو بھی قرآن و حدیث کا علم پہنچے اور وہ بھی کسی پریشانی اور مصیبت سے آپ کی وجہ سے بچ جائیں۔ تو ناظرین محترم، روایات میں آتا ہے کہ لبید بن اسم یہ ایک یہودی تھا اور اس کی بیٹیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل اور اعتقاد پر، یعنی آپ کے عقیدے پر، آپ کی سوچ پر، آپ کے نظریے پر کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ چند روز کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنواں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے ہوئے تھے اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور یہ سب سامان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیاتیں ہیں۔ ہر ایک آیات کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئی اور حضور علیہ السلام بالکل شفا یاب ہو گئے اور جادو کا سارا سامان زیر زمین دفن کر دیا گیا۔ تو ناظرین محترم، اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے، تعویذات اور عملیات جس میں کوئی لفظ کفر اور شرک کا نہ ہو جائز ہیں۔ اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین اسی فتوے پر ہیں، اسی قول پر ہیں، اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما میں ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر ان پر دم فرماتے تھے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھرایا کرتے تھے جہاں تک دستے مبارک پہنچ سکتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
فرماتے تھے۔ تو ناظرین محترم، خلاصہ یہ ہے کہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین اور نظر بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں اور گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے پینے اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک ماریں اور مریض کو کھلائیں پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر مرض خصوصاً جادو ٹونا دفع ہو جائے گا اور مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے خصوصی خواص ہیں، فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، جن کو ہم نے انشاءاللہ آہستہ آہستہ عرض کریں گے۔ اور اگر آپ ان صورتوں کی خصوصیات، ان کی فضیلت پڑھنا چاہتے ہیں تو جناب والا ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جنتی زیور۔ جنتی زیور آپ بازار سے بآسانی یہ کتاب خرید کر سکتے ہیں۔ جنتی زیور میں تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیا گیا ہے اور ان اعمال کی ہر سنی مسلمان پابند شریعت کو ہم نے اجازت بھی دے دی ہے کہ لہذا سنی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان اعمال قرآنی کے فوائد و منافع سے خود بھی فیض یاب ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یعنی بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں میں نفع پہنچائے۔ تو ناظرین محترم، سورہ فلق اور سورہ ناس ان کو زبانی یاد کر لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حضرت خضر علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا جو انہوں نے بتائی تھی اس کا بھی ہم انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت علامہ محمد بن سماک علیہ الرحمہ بہت جلیل القدر محدث اور با کرامت ولی تھے۔ ایک مرتبہ یہ بہت سخت بیمار ہو گئے تو ان کے متوسلین، ان کے مریدین، ان کے ماننے والے ان کا قارورہ لے کر ایک نصرانی طبیب کے پاس چلے۔ راستے میں ان لوگوں کو ایک بہت ہی خوش پوشاک بزرگ ملے جن کے بدن سے بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم حضرت محمد بن سماک علیہ الرحمہ بہت سخت علیل ہیں، یہ ان کا قارورہ ہے جس کو ہم فلاں طبیب کے پاس لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ان بزرگ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، ایک اللہ عز و جل کے ولی کے لیے تم لوگ ایک اللہ عز و جل کے دشمن سے مدد طلب کرنے جا رہے ہو؟ قارورہ پھینک کر واپس جاؤ اور محمد بن سماک علیہ الرحمہ سے کہہ دو کہ مقام درد پر، جہاں درد ہے، تکلیف ہے، اس جگہ پر وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ان الفاظ کو پڑھ کر دم کریں۔ یہ فرما کر وہ بزرگ غائب ہو گئے اور لوگوں نے واپس ہو کر حضرت محمد سماک علیہ الرحمہ سے ذکر کیا تو آپ نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر آیات کے ان دونوں جملوں کو پڑھا، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ان دونوں جملوں کو پڑھا تو فوراً ہی آرام ہو گیا۔ پھر حضرت محمد بن سماک علیہ الرحمہ نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ بزرگ جنہوں نے تم لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا، تمہیں یہ خبر ہے کہ وہ کون بزرگ تھے؟ لوگوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم لوگوں نے انہیں نہیں پہچانا۔ تو حضرت محمد بن سماک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ قرآن مجید کی آیات کا اتنا سا ٹکڑا ہر مرض کی مکمل دوا اور پھر مجرب علاج ہے۔ مرض کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھ دیا جائے
تو بیماری دور ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا پابند شریعت ہو اور صدق میں، مقال میں اور تقوی و پرہیزگاری میں اور حلال رزق کھانے والا ہو، تو بلا شبہ یہ آیات شفائے امراض کے لیے قرآن مجید کے عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے۔ تو ناظرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ احادیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن 5 طریقوں پر نازل ہوا، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال، تو تم لوگ حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو، اور محکم پر یعنی جو حکم اللہ کی طرف سے ان پر عمل کرو، اور متشابہ پر ایمان لاؤ، اور مثلوں یعنی پچھلے لوگوں کی جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، گزشتہ امتوں کے قصوں اور مثالوں سے عبرت حاصل کرو۔ قرآن عظیم کے ان مذکورہ بالا 5 مضامین پر مطلع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو بغور اور بار بار سمجھ کر پڑھا جائے۔ اس لیے تلاوت قرآن مجید کا اس قدر زیادہ ثواب ہے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی مثلا کسی نے صرف الف لام میم پڑھا اور اس کی تلاوت کی، مقبول ہو گئی، تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ اس نے قرآن کے 3 حرفوں کو پڑھا ہے۔ تو ناظرین محترم، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے چند باتیں کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، مسواک کر کے صحیح طریقے سے وضو کر لے اور قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الفاظ و معنی میں غور فکر کرتے ہوئے دل کو پوری طرح متوجہ کر کے خشوع خضوع اور نہایت عجز و انکساری کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو، اور نہ بہت بلند آواز سے پڑھے اور نہ بہت پست آواز سے تلاوت کرے، بلکہ درمیانی آواز سے قرآن کو پڑھا جائے۔ نمبر 2، بہتری یہ ہے کہ دیکھ کر تلاوت کرے، کیونکہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور عبادتوں میں ثواب بھی دگنا ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی اس کے لیے 2000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے زبانی پڑھا اس کے لیے 1000 نیکی لکھی جائیں گی۔ نمبر 3، 3 دن سے کم میں قرآن کریم نہ ختم کرے، بلکہ کم از کم 3 دن یا 7 دن یا 40 دن میں قرآن کریم کو ختم کرے، تاکہ معنی اور مطالب کو سمجھ کر تلاوت کرے۔ نمبر 4، ترتیل کے ساتھ اطمینان سے اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرے۔ ارشاد ربانی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھو۔ ناظرین محترم، اس میں کئی فائدے ہیں۔ پہلا تو اس سے قرآن مجید کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور دوسرا قرآن مجید کے عجائب و غرائب کو سوچنا اور معنی کو سمجھنا ہی تلاوت کا مقصود اعظم ہے، اور یہ ترتیل کے بغیر دشوار ہے۔ نمبر 5، بوقت تلاوت ہر لفظ کے معنی پر نظر رکھے اور وعدہ اور وعید کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یعنی اللہ نے جہاں وعدہ یا حکم فرمایا ہے اور جہاں عذاب کی آیات آئی ہے، وعید کا معنی عذاب کی بات آئی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور ہر خطاب میں اپنے آپ کو مخاطب تصور کرے۔ یعنی یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیات کے ذریعے مجھے مخاطب کیا ہے، مجھے بتایا ہے، اور حکم
اور نہیں اور قصص یعنی انبیاء کے اور باقی قوموں کے جو قصے ہیں اور حکایات میں اپنے آپ کو مرجع خطاب سمجھے، یعنی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان قصوں کو، ان حکایات کو بیان کر کے اللہ مجھے سمجھا رہا ہے، اور احکام پر عمل پیرا ہونے اور ممنوعات سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ نمبر 6، دوران تلاوت جس جگہ جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر آئے یا حفظ و امان اور سلامتی ایمان یا کسی بھی پسندیدہ چیز کا ذکر آئے تو ٹھہر کر دعا کرے، اور جس جگہ جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر آئے یا ان جیسی کسی بھی باعث خوف چیز کا تذکرہ آئے تو ٹھہر کر ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور خود خوف الہی عز و جل سے رو پڑے۔ اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت بنا لے۔ نمبر 7، رات کے وقت تلاوت کی کثرت کرے، کیونکہ اس وقت ذہن پرسکون اور دلی مطمئن ہوتا ہے۔ تلاوت کے لیے سب سے افضل وقت سال بھر میں رمضان المبارک کے آخری 10 ایام اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اس کے بعد جمعہ، پھر سوموار، پھر بدھ، اور رات میں تلاوت کا بہترین وقت مغرب اور عشاء کے درمیان ہے، اور اس کے بعد آدھی رات یعنی نصف شب کے بعد، اور دن میں سب سے عمدہ وقت صبح کا وقت ہے۔ نمبر 8، خوش الہانی اور تجوید کے ساتھ حروف کو صحیح ادائیگی اور اوقاف کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرے، مگر اس کا لحاظ رہے کہ خوش الہانی کے لیے قواعد موسیقی اور گانے کے لہجوں کا ہرگز استعمال نہ کرے۔ نمبر 9، تلاوت کے وقت قرآن کریم کی عظمت پر نظر رکھے اور آیات کریمہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یعنی اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ آیات کے اس مضمون کو بوقت تلاوت اپنے ذہن میں حاضر رکھے اور خوف الہی سے بھرپور ہو کر نہایت عاجزی کے ساتھ تلاوت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔